السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام کے ذریعے سے وہی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اسے کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو. یعنی مردار حرام ہے، یا پھر بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا فسق و فجور کے جانور کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لے کر اس کو مشہور کر دیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے حکم سے بغاوت کرنے والا نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدوں کو تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے. محترم سامعین کرام، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے آیت نمبر 145 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آیت کریمہ کا جو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کے اور کسی کے بھی ذہن میں ایک بات پیدا ہوگی کہ صرف یہی 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے. جسے اللہ نے کیا فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام وحی کے ذریعے سے میرے اوپر نازل ہوئی ہے اس میں میں کسی کھانے والے کے لیے کوئی حرام چیز نہیں پاتا جس کو وہ کھائے سوائے ان 4 چیزوں کے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہی 4 چیزیں حرام ہیں. ہم آپ کو بتا دیں کہ بالکل اسی طرح یہی 4 چیزیں ہیں، اور ذکر بھی اسی طرح سے ہے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. تو اس سے جو یہ ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف یہی 4 چیزیں حرام ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر یا سورۃ البقرہ میں وہاں پر جو 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے وہ مشرکین کے ایک خاص مشرکانہ فعل کے تردید میں آیا ہے. کیونکہ آپ کو جو لوگ بھی کنٹینیو میرا درس سن رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اس سے پہلے جو آیات گزری اس میں مشرکین کے بعض مشرکانہ فعل کو ذکر کیا گیا، ان کے رسم و رواج کو ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنے طور پر جانوروں کو مقرر کیا کہ یہ بحیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، یہ جو جانور ہے، یہ جو اونٹ ہے، اس کو فلاں قبر والے کے نام پر نظر کیا جا رہا ہے، فلاں بابا کے نام پر نظر کیا جا رہا ہے، اس کو صرف ہمارے جو مجاورین ہیں وہ بیٹھیں گے، باقی تمام لوگوں کے لیے حرام ہے. اور اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کو بت کے نام پر، جس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہو، ان کو وقف کر دیا گیا ہو، اور اگر وہ اونٹنی ہے اور اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہے اور وہ بچہ اگر ذبح کرتے وقت زندہ نکل آئے تو اس میں صرف مرد کھائیں گے، عورت نہیں کھائیں گے. اور اگر وہی بچہ ذبح کرتے وقت زندہ تو ہو لیکن وہ مر جائے پھر، یا پھر مردہ پیدا ہو، اس میں مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورت بھی کھا سکتے ہیں. یہ جو بعض جانوروں کو حرام قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ضمن میں یہاں پر تردید کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی میں جو جانور حرام ہے وہ یہ 4 ہے، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں. پہلی بات. دوسری بات، یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی چند جانوروں کے حرام اور حلال ہونے کے سلسلے میں 2 اصول بیان ہوئے ہیں جس کو اس آیت کریمہ کی صحیح تفسیر میں پیش نظر رکھنا ضروری ہے. وہ 2 اصول کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ جانور جو درندہ ہو اور جو دانت جس کا نکلا ہو، جس دانت سے پھاڑ کر کے کھائے، جس کو زو ناب کہتے ہیں، شرعی اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ زو ناب، یعنی دانتوں سے پھاڑ کر کے کھانے والا ہو، وہ جانور حرام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دوسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے نوچ کر کے گوشت کو کھائے، مثلا گدھ وغیرہ کیا ہوتا ہے
وہ نوچتا ہے پنجے سے، تو پنجے سے نوچ کر کے کھانے والا جانور حرام ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے حدیث مبارک سے یہ بھی ثابت ہے، حدیث شریف سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، مثلا کتا، گدھا وغیرہ، اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، مثلا سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 3 میں کچھ چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، ان تمام چیزوں کو اس میں شامل کرنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف یہی چیزیں حرام ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں حرام نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ اگر مکی نہ ہوتی تو ہم سمجھ لیتے اور تسلیم کر لیتے کہ صرف یہی 4 چیزیں حرام ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کے علاوہ اس کے بعد مدنی آیتوں کے اندر مثلا سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام جانوروں کی اور حرام چیزوں کی بالکل تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جانوروں کو حرام قرار دیا ہے۔ کتا کی حرام ہونے کا جو ہے آپ قرآن میں نہیں پائیں گے، نبی کی حدیث میں مل جائے گا۔ گدھے کے گوشت کو کھانے کے حرمت کے بارے میں آپ قرآن کریم میں نہیں پائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ جو ہے یہ بھی دین کے اندر دین کا ایک ماخذ ہے جس سے ہم دین کو سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف یہ قرآن نازل کر رہے ہیں۔ کیوں نازل کر رہے ہیں؟ تاکہ اس کی باتوں کو آپ کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ کی تفسیر کو دیکھنا ضروری ہے۔ خالی قرآن کو دیکھ کر کے ہم تفسیر نہیں کر سکتے، بلکہ احادیث مبارکہ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو احکام وحی کے ذریعے سے میرے پاس آئے ہیں ان میں میں کوئی حرام چیز کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے میں نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو۔ مردار کا مطلب کیا ہے؟ حلال جانور جو غیر شرعی طریقے سے ذبح کر کے مار دیا جائے اس کو مردار کہتے ہیں۔ ابھی شرعی طریقے سے ذبح کرنا وہ ذبیحہ ہے، لیکن غیر شرعی طریقے سے ذبح کر دیا وہ مردار ہے۔ یا نہیں تو اوپر چھت پہ تھا گر کے مر گیا، یا نہیں تو اس کو پتھر وغیرہ سے مار دیا گیا، یا نہیں تو آج کے زمانے میں بہت سارے غیر شرعی طریقے سے مار دیا گیا، تو غیر شرعی طریقے سے ذبح کر دیا گیا۔ تو یہاں پر مردہ سے مراد وہ حلال جانور ہے جو حادثے میں یا غیر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کر اس کو مار دیا جائے وہ مردار ہے، حلال جانور ہونے کے بعد بھی وہ حرام ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ او دم مسفوحن، خون، یعنی جانور کو جو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ خون حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس خون کو کھانا نہیں چاہیے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کھا لیا کرتے تھے، جمع کر کے اپنے برتن میں رکھتے تھے اور پھر اس کو بعد میں کھاتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ وہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا گوشت کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹلی حرام قرار دیا ہے۔ گندا کھانے والا، گندے میں رہنے والا، بے غیرت، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹلی حرام قرار دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے۔ او فسقن اہل لغیر اللہ بہ، او فسقن، یہ چوتھی چیز ہے، او فسقن اہل لغیر اللہ بہ، یا فسق و فجور ہو کہ غیر اللہ کا نام لے کر کے کسی چیز کو مشہور کر دیا جائے۔ یہاں پر غیر اللہ کا نام لے کر کے کسی چیز کو مشہور کرنے کا دونوں ہی مطلب لیا جائے گا۔ ایک جانور ہے جس کو ذبح کیا گیا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اپنے بتوں کا نام لے لیا گیا۔ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ مخصوص دنوں میں جانور ذبح کرتے ہیں، اپنے غوث الاعظم کے نام پر، فلاں بابا کے نام پر، فلاں پیر صاحب کے نام پر ذبح کرتے ہیں لوگ۔ تو جس جانور پر غیر اللہ کا نام لے کر کے اس کو ذبح کیا جائے گا یہ بھی آیت کریمہ کے معنی مفہوم میں شامل ہے، اور یہ بھی آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم میں شامل ہے کہ کسی جانور کو کسی بت کے نام پر، کسی آستانے کے نام پر، کسی بابا کے نام پر چھوڑ دیا جائے کہ یہ جو جانور ہے فلاں بابا کے نام پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے نام پر اس کو وقف کر دیا، ایسا جانور بھی حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور اس کی تیسری شکل یہ بھی ہے کہ اگر جیسے پرشادی جانتے ہیں نا، پرشادی چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، ابھی گھروں میں مشرکانہ عمل کرنے کے لیے بہت سارا میٹھا بنتا ہے،
بہت سارا میٹھا بنتا ہے، مسلموں کے یہاں بھی اور نان مسلموں کے یہاں بھی، مسلموں کے یہاں بھی اور نان مسلموں کے یہاں بھی مشرکانہ عمل کرنے کے لیے میٹھا بنتا ہے، اور اس میں سے تھوڑا سا نکال کر کے یا تو اس پر فاتحہ کر دیا جائے گا بابا کے نام پر، پیر صاحب کے نام پر، یا نہیں تو بتوں پر اس کو چڑھایا جائے گا۔ تو جو پکوان چڑھاوے کے لیے پکا ہے وہ بھی غیر اللہ کے لیے پکا ہے، وہ بھی غیر اللہ میں شامل ہوگا، کیونکہ اس کو بھی غیر اللہ کے نام پر مشہور کیا گیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حرام قرار دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ پھر جو شخص مجبور ہو جائے، فمن استر، پھر جو شخص مجبور ہو جائے، فمن استر، پھر جو شخص مجبور ہو جائے۔ تو مجبور ہونے کے بعد مجبور کیسے ہوتا ہے آدمی؟ مجبور دو طرح سے ہوتا ہے، مجبور دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو انسان ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں پر اس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، اب سامنے جو ہے وہ حرام چیز ہی ہے، اسی کو کھا کر کے ہم اپنی جان کو بچا سکتے ہیں، اپنی بھوک کو مٹا سکتے ہیں، وگرنہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو جتنا اس میں سے کھانے کا ہے کھا کر کے اپنی بھوک کو مٹا سکتے ہیں، یا نہیں تو آدمی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا، ایسی مہلک بیماری میں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور علاج جو بتایا سبھی لوگوں نے سب جگہ سے چھان بین کرنے کے بعد، ہر طرح سے جو ہے دیکھ لینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو حرام چیز ہے اس کو اگر کھائے گا تو جان بچ جائے گی، یہاں پر وہ انسان مجبور ہو گیا، تو اب اس کو اگر اس میں سے کھا لیتا ہے جتنے سے اس کی جان بچ جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ فمن استر، اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے، غیر باغن، شرط کیا ہے؟ مجبور ہونے کے بعد بھی اللہ کے حکم کی بغاوت دل کے اندر نہ ہو، ولا عادن، اور اللہ کے حکم سے آگے بڑھنے کی نیت دل میں نہ ہو۔ دل میں کیا نیت ہو؟ کہ یہ حرام ہے لیکن ہم ابھی مجبور ہو گئے ہیں، تو جتنے سے اس کی جان بچ جائے اتنا وہ کھا کر کے اپنی جان کو بچا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، بے شک جو شخص مجبور ہو جائے، جو آدمی مجبور ہو جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بغاوت کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے حدود سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔